جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، بلکہ وہ زندہ ہیں اور ان کی زندگی کی کیفیت کو تم لوگ نہیں جانتے۔ احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بھی کثرت کے ساتھ اہل بیت کی فضیلت کے بارے میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ عام طور پر تمام لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جائیں، قتل کر دیے جائیں، ان کی زندگی کے بارے میں ہے، اور بالخصوص ایام محرم میں نواسہ رسول حضرت امام حسین کے بارے میں آیت کریمہ پڑھ کر ان کی فضیلت کو بیان کیا جاتا ہے۔ محترم و مکرم سامعین، حاضرین، بڑے توجہ کی ضرورت ہے۔ آج کچھ لوگ اہل بیت اطہار کے بارے میں مختلف باتیں کرتے ہیں۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ان کے لیے، ان کے ایمان کی مضبوطی کے لیے شرط ہے کہ اہل بیت کرام کے ساتھ محبت کی جائے، ان کے بارے میں غلط جملے استعمال کرنا یہ اسلام کی علامت نہیں ہے، بلکہ مسلمان کا کام یہ ہے کہ وہ اہل بیت سے محبت کرے اور ان کے بارے میں کلمات حسنات ادا کرتا رہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الحسین منی وانا من الحسین۔ آپ حضرات سماعت کرتے رہتے ہیں یہ حدیث پاک، الحسین منی وانا من الحسین، اور حضرت امام حسن اور حسین یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار ہیں، یہ حدیث پاک بھی سنتے ہیں۔ شہادت کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے شہادت سری اور ایک ہے شہادت جہری۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سرچشمہ کمالات بنایا ہے آپ کو اللہ تعالیٰ نے منبع کمالات بنایا ہے اور مصدر کمالات ہیں۔ آپ جتنے بھی کمالات ہیں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو دیے ہیں، وہ سارے کے سارے اللہ نے اپنے محبوب کو دیے ہیں اور ان سے بڑھ کر عطا فرمائے ہیں۔ بلکہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام جو دیگر انبیاء تھے ان سب کے کمالات سے بھی بڑھ کر اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمالات عطا فرمائے۔ اچھا، یہ سوال کرنے والے سوال بھی کرتے ہیں کہ شہادت ایک بڑا کمال ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کمال اللہ نے عطا نہیں کیا، کیونکہ آپ کو شہادت نصیب نہیں ہوئی، اور آپ کی خواہش بھی تھی کہ اللہ تعالیٰ مجھے یہ کمال عطا فرمائے، اور وہ کمال شہادت ہے۔ بظاہر ہمیں وہ کمال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں نظر نہیں آتا، کیونکہ آپ کو قتل نہیں کیا گیا۔ اس لیے یہ موضوع منتخب کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال شہادت بھی اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ اس کی مثال اس طرح ہے کہ ایک بندہ ہوتا ہے، والد، وہ کسی چیز کی بنیاد رکھتا ہے اور ان کی کسی بھی عمارت کی بنیاد رکھتا ہے، بڑی اچھی خوبصورت عمارت ہوتی ہے، اور اس کی بنیاد رکھ کر ابھی وہ عمارت مکمل نہیں ہوتی کہ وہ بندہ فوت ہو جاتا ہے۔ اب اس عمارت کو مکمل اس کی اولاد کرتی ہے،
لوگ پوچھتے ہیں، کہتے ہیں بھی یہ عمارت کس نے تعمیر کی؟ لوگ ان کے والد کا نام لیتے ہیں کہ ان کے والد نے تعمیر کی ہے، یہ نہیں کہتے کہ ان کے بچوں نے تعمیر کی ہے۔ تو آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو حدیث بیان کی ہے نا، الحسین منی و انا من الحسین، کہ حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ بات یہ ہے کہ آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ تعالیٰ نے یہ دونوں کمال عطا فرمائے، ایک شہادت سری کا بھی اور شہادت جہری کا بھی۔ اور شہادت سری کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی ہے اور شہادت جہری بھی کی ابتدا بھی آپ سے ہوئی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب میں آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ اب اللہ تعالیٰ نے اپنے اس وعدے کو بھی سچا کرنا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو یہ کمالات بھی عطا فرمانے تھے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اے محبوب میں آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ کروں گا، رکھوں گا۔ تو مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کو شہادت بظاہر جیسے عام طور پر ہوتی ہے آپ کو نصیب ہو جاتی تو لوگ کہتے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو گیا معاذ اللہ، جبکہ اللہ رب العالمین نے اپنے وعدے کو سچا کرنا تھا۔ اللہ نے اپنے وعدے کو سچ کر دکھایا کہ بظاہر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت سری اور جہری نصیب نہیں ہوئی، لیکن اللہ تعالیٰ نے شہادت سری اور جہری کی ابتدا آپ سے کرائی۔ مثلا کہ جنگ احد کے موقع پر، بلکہ اس سے بھی پہلے حضرت امام حسن جو حضور کے نواسے ہیں، جو بڑے ہیں حضرت امام حسین کے بھائی، تو ان کو زہر آلود کھانا دیا گیا، جس کی وجہ سے آپ کو آخری دم تک تکلیف رہی، اور آپ اپنے بھائی کو بھی فرماتے تھے کہ مجھے جو زہر آلود کھانا دیا گیا ہے اس کی وجہ سے تکلیف اور شدت کی تکلیف ہے مجھے۔ حضرت امام حسین پوچھتے رہے کہ بھائی مجھے بتاؤ تو صحیح کہ آپ کو کس نے زہر دی ہے؟ آپ کو معلوم بھی تھا، لیکن اس کے باوجود آپ نے اس لیے نہیں بتایا کہ مزید کوئی فتنہ فساد پیدا نہ ہو، گھر کے اندر پریشانی نہ ہو، اس لیے آپ نے بتانے سے انکار کر دیا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حضرت امام حسن کو جو زہر آلود کھانا دیا گیا تھا، اس کھانے کی وجہ سے آپ کو اللہ تعالیٰ نے شہادت سری کی ابتدا، یہ انتہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک موقع پر ایک یہودیہ عورت نے زہر آلود کھانا دیا تھا، جس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو زہر کی شدت محسوس ہوتی رہی آخری دم تک، اور وہ ابتدا تھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کمال شہادت سری کی ابتدا تھی، اور شہادت سری کی انتہا آپ کے بیٹے حضرت امام حسن سے ہوئی، جن کو کھانا زہر آلود دیا گیا، اور ان کو بھی اگر ان کا وقت آیا تو اس زہر کی وجہ سے۔ اور اسی طرح شہادت جہری کی ابتدا جنگ احد کے موقع پر، جب حضرت عبداللہ ابن جبیر کو 50 صحابہ کی معیت میں حکم دیا گیا، مامور کیا گیا کہ آپ اس درے پر قائم رہنا، جنگ کی جو بھی صورت ہو، خواہ فتح کی ہو یا ہار کی ہو، آپ نے اس درے کو نہیں چھوڑنا۔ آپ نے صحابہ کرام کو منع کرنے کے باوجود مطلب کہ وہ صحابہ نہ رکے، اور وہ مال غنیمت کو، کیونکہ اس وقت صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے نصرت عطا فرمائی اور مال غنیمت کو جمع کرنے میں لگ گئے، اور صحابہ کرام کی وہ اجتہادی غلطی تھی، یہ ماننا پڑے گا، کیونکہ اجتہادی جو مجتہد ہوتا ہے اس کی غلطی کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ آپ سیدنا حضرت عبداللہ ابن جبیر بار بار روکتے رہے، منع کرتے رہے، اس کے باوجود وہ صحابہ نہ رکے، مال غنیمت جمع کرتے رہے۔ نتیجہ یہ نکلا کہ وہ جیتی ہوئی بازی ہار میں بدل گئی،
بے شمار صحابہ کرام شہید ہوئے، اور اس وقت صحابہ کرام کا بہت جانی نقصان ہوا، اور اسی موقع پر شہادت جہری کی ابتدا آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی کہ آپ بھی اس موقع پر زخمی ہوئے، آپ کا خون مبارک بھی بہا، اور آپ کے دندان مبارک کا کچھ حصہ شہید ہوا، اور وہ شہادت جہری کی ابتدا تھی۔ اور اس شہادت جہری کی ابتدا ضرور ہوئی کمالات مصطفی کی، یعنی کمال مصطفی کی یہ شہادت کا کمال ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمانا تھا، آپ کی خواہش بھی تھی، لیکن آپ کو یہ اللہ نے لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھنا تھا، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا وَيَعْصِمُكَ مِنَ النَّاسِ، اے محبوب میں آپ کو لوگوں کے شر سے محفوظ رکھوں گا۔ تو اللہ نے اپنے وعدوں کو بھی سچا کر دکھایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ شہادت کا کمال، سری شہادت جہری شہادت کا کمال بھی عطا فرمایا، اور اب اللہ نے ان کمالات کو مکمل بھی کرنا تھا۔ ایک شہادت سری کا کمال جو تھا، اس کی انتہا حضرت امام حسن سے ہوئی، تکمیل یا ظہور کمالات مصطفی کا جو ظہور تھا وہ آپ کے بیٹے حضرت امام حسن سے ہوا۔ اور دوسرا کمال ہے جہری جو شہادت ہے، اس کی ابتدا حضور کی جنگ احد سے ہوئی، اور اس کی تکمیل بھی ہونی تھی، اس کا ظہور بھی ہونا تھا، اور وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کو وعدے کے مطابق لوگوں کے شر سے بھی محفوظ رکھ دیا، اور اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہادت سری بھی اور شہادت جہری بھی عطا فرمائی، اس کی ابتدا ہوئی، لیکن وعدے کو بھی سچا کرنا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کے دونوں بیٹوں سے اس کمالات، ان دونوں یعنی شہادت سری اور شہادت جہری کے کمال کو مکمل کرنا تھا، اس کا ظہور دکھانا تھا، تو دونوں بیٹوں سے حضرت امام حسن اور امام حسین سے ہوا۔ تو یہ حضور کی خواہش کی بھی تکمیل ہوئی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے فرمایا الحسین منی وانا من الحسین، یہ بات تو سمجھ آتی ہے کہ حضرت امام حسین حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے ہیں، آپ کے بیٹے ہیں، آپ میں سے ہیں، لیکن آپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام حسن حسین سے کیسے ہیں؟ وہ اسی طرح ہیں کہ آپ کے اس کمال شہادت کی تکمیل یا اس کا ظہور آپ کے بیٹوں نے کیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح کمال عطا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس لیے حضور نے فرمایا حسین مجھ سے میں حسین میں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں شہزادے آپ میں سے ہیں، اور آپ کے کمالات کا جو مکمل ہونا تھا، اس کا ظہور ہونا تھا، آپ کے صاحبزادوں سے تھا، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب نے فرمایا۔ اور دوسری یہ ہے کہ عمومی طور پر یہ جو ہم آیت کریمہ پڑھتے ہیں، دوسری آیت کریمہ ہے چوتھے بارے میں کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، کہ جو اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ وہ زندہ ہیں، ان کی زندگی کا تمہیں شعور نہیں ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا کہ ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، وہ رزق بھی کھاتے ہیں اللہ کے عطا سے۔ تو مقصد یہ ہے کہ یہ تو شہید کا درجہ ہے، اور شہید کے درجے سے بڑھ کر درجہ انبیاء کا ہے، جو اپنی اپنی قبور میں حیات ہیں، زندہ ہیں، اور ان کی زندگی کی کیفیت کو ہر شخص نہیں جانتا، بلکہ حضور کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو تکلیف پہنچائے یا ان کو تکلیف دے۔ اس لیے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے کہ انبیاء علیہم السلام اپنے قبور کے اندر بأحسن طریقے سے حیات ہیں، اور ان کو اللہ کی طرف سے رزق بھی ملتا ہے، اور ان کی زندگی کی کیفیت کو ہم نہیں سمجھ سکتے، البتہ اللہ اور اس کے رسول کے فرمان پر یقین کرنا، صدق کے دل پر اس سے ایمان لے آنا، یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شہدائے کرام اور انبیاء علیہم السلام کے کمالات اور ان کے فرامین پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔